العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، مقبولیت کی رات ہے اور رجب کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے جمعرات کو دنیا بھر میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پہلے نیت یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان سنوں گا انشاءاللہ. اس طرح یہ بھی نیت کر لیں کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر قلم یا پینسل وغیرہ ساتھ ہے تو ڈائری ہے تو اہم پوائنٹس کو لکھ کر علم کو قید کر کے اس کی برکتیں لوٹ پائیں گے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے آب کوثر، اور مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا. 271 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اس پر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک مریض نزع کی حالت میں تھا. آخری وقت جو ہوتا ہے انسان کی، جو لاسٹ بریتھس ہوتی ہیں، آخری سانسیں، جس کو سکرات کا عالم بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا دوست اس کی تیمارداری کے لیے آیا اور دیکھ کر پوچھا کہ اے دوست، جاں کنی کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے، اسے اللہ پاک موت کی تلخی سے امن دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک کی. زندگی میں غموں کی تلخی میں مٹھاس کا سامان کرتا ہے، سخ کی مٹھاس آ جاتی ہے. گناہوں کی تلخی ہو، درود پاک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ نیکیوں کی مٹھاس آ جائے گی. اور موت کے وقت جو سکرات کی تلخی ہے، اگر درود پڑھتے پڑھتے دنیا سے جا رہا ہے، ساری زندگی درود کی کثرت کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم موت کی تلخی سے بھی امن عطا فرمائے گا. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اللہ کرے کہ میں اور آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ درود پاک دنیا میں بھی کام آئے گا، موت کے وقت بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گا. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے، ایک ایسی ریالٹی، ایک ایسی سچائی ہے جس کا کسی کو انکار نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، دنیا بھر کے سائنسدان ہوں یا ڈاکٹرز، پاکستان کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا، افریقہ کا رہنے والا ہو یا یورپ کا، کوئی بھی دنیا میں ایسا ذی شعور شخص نہیں ہے جو اس ریالٹی، اس حقیقت کا انکار کر دے. تمام مذاہب کے لوگ، تمام قوموں کے لوگ، تمام بولی بولنے والے، ہر رنگ سے تعلق رکھنے والے اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں. اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. ایسی کون سی حقیقت ہے جو سبھی مانتے ہیں؟ اور ہم سب نے اس حقیقت کو فیس کرنا ہے، سب نے اس حقیقت کو پانا ہے. وہ کیا ہے میں ضرور بتاؤں گا.
اور آج موضوع بھی وہی ہے، مگر اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ جو اسی موضوع کو مزید ہمارے لیے واضح کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حکومت دی جو نہ اس سے پہلے کسی کو دی نہ اس کے بعد دیکھنے میں ملتی ہے۔ یقیناً ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب عز و جل نے تمام خزانوں کا مالک بنایا، مگر جس طرح کی میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، پیارے آقا کے پاس تو سارے اختیار تھے، مگر وہ پرٹیکولرلی جو بادشاہت کا عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر بھی حکومت دی، جنات پر بھی حکومت دی، عوام پر حکومت تو تھی ہی تھی، ہواؤں پر بھی حکومت دی۔ اب ماجرا یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا تھا، اور ایک شخص حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اور وہاں حضرت ملک الموت کون ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو روح قبض کرنے والے فرشتے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور وہ اس شخص کو برابر گھور کر غور سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ملک الموت چلے گئے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان سے کہا کہ یہ کون تھے جو مجھے مسلسل دیکھ رہے تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے، روح قبض کرنے والا فرشتہ تھا جو مسلسل تمہیں دیکھ رہے تھے۔ کہا حضور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میری روح قبض کرنے آئے تھے، آپ ایک مہربانی کریں، آپ کے پاس ہواؤں پر بھی اللہ نے حکومت دی ہے، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اڑا کر ہند لے جائے، مجھے اس ملک سے ہی دور لے جائے۔ تو حضرت سلیمان کے پاس اللہ نے یہ کمال دیا تھا، یہ حکومت دی تھی، آپ نے ہوا کو حکم دیا، اس شخص کو اڑا کر ہند لے جایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پچھلے دنوں آئے تھے اور میرے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بڑا غور سے دیکھ رہے تھے، پیچھے کیا وجہ تھی؟ ملک الموت عرض کرتے ہیں حضور مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ دیر کے بعد اس کی روح ہند سے قبض کرنی ہے، اور میں حیران تھا یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ مگر آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، کہ وہ وقت آ رہا تھا کہ روح قبض ہند میں ہونی ہے، بندہ حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان نے دعا کی، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جس وقت جو لمحہ جو جگہ اس کے مقدر میں تھی وہیں جا کر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور جس حقیقت کی میں بات کر رہا تھا نا کہ سارے مذہب کے لوگ، ساری نیشن کے لوگ، تمام قسم کے افراد مانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے، ڈیتھ ایک ایسی ریالٹی ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں کہ مرنا پڑے گا، موت سے بچ نہیں سکتا کوئی۔ کہتے نا الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے ہر زیرو کو، ہر شخص کو وہ پینا ہے، موت نے آنا ہے۔ یہ وہ ڈیسٹینیشن ہے، یہ وہ آخری ٹھکانہ ہے جو مرنے کے بعد اپنے قبر میں جانا ہے۔ مگر اس آخری ٹھکانے کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ اس لاسٹ ڈیسٹینیشن کے لیے ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ آج دنیا میں ایک وائرس کی وجہ سے خوف ہے، ایک پینک ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم تمام دنیا کے مسلمانوں کو، ساری امت کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلا سے بچائے۔ مگر ایک کیلکولیشن بتائی جاتی ہے کہ لاکھوں میں کسی ایک کو یہ وائرس ہوتا ہے، کرونا وائرس کی اگر بات کریں، اور اس ایک میں بھی 100 میں سے 3% بتایا جاتا ہے، فیٹیلٹی ریشیو ہے کہ 100 میں سے 3 افراد، اگر 100 لوگوں کو کرونا وائرس ہو جائے تو 3 افراد ایسے ہیں ان میں سے پاسبل ہے کہ جو دنیا سے جائیں گے، باقی 97 لوگ کور ہو جاتے ہیں۔ اتنا کم ریشیو جس میں اموات کا ہے، لوگ اس کی اس لیے ڈرے ہوئے ہیں، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، اور یقیناً کرنی چاہیے، اپنی صحت اور اپنی جان کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ مگر وہ لاکھ افراد جن میں سے کسی ایک کو اگر ہو سکتا ہے کرونا وائرس، لیکن وہ لاکھ کے لاکھ یقینی طور پر مریں گے، یہ تو طے ہے نا۔ ہم جتنے دنیا میں آئے ہیں سب نے جانا ہے، مگر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔
اس کے لیے کوئی خیال نہیں ہے کہیں ان لاکھ میں چند لوگ جو ہوں گے ان میں میں نہ ہوں، اس کی فکر ہے۔ مگر یہ کیوں نہیں سوچتے کرونا سے نہ مرا تو پھر بھی مرنا تو ہے نا، اور مرنے کا وقت مقرر ہے۔ nobody knows، کسی کو نہیں پتا وہ وقت کب آئے گا۔ ہمارے پاس بعض اوقات ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کا دم نکل گیا، چلتے چلتے گر گیا، کوئی بیماری نہیں ہے، مگر جب وقت پورا ہوا، وہ مقام آ گیا جہاں اس نے پہنچنا تھا، موت آ جاتی ہے۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، خدا را اس حقیقت سے جی نہ چراؤ، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مرنا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں، کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ ہم نے جن بزرگوں کے واقعات، جن بزرگوں سے بڑی عقیدت ہے، اور خاص طور پر سرور دو جہاں، سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑا ہے، ان کا آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، آخری ٹھکانے کے بارے میں کیا ذہن تھا، اور آج ہم گناہ گاروں کا کیا حال ہے۔ سنیے، حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے، نبی پاک نے اتنے آنسو بہائے کہ جو مٹی تھی وہ بھیگ گئی، اور پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، جن کے صدقے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ارے وہ قبر میں جب آئیں گے تو امید یہ ہے کہ ان کا دیدار کر کے ان پر درود پاک پڑھیں گے۔ میرے آقا کی قبر میں آنے کی امید پر اس شاکان رسول جی رہے ہیں، مگر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کیا طرز عمل اختیار کیا کہ قبر کے کنارے آنسو بہا رہے کہ اس کے لیے تیاری کرو۔ یعنی قبر کے حوالے سے جو ذہن دینے کا معاملہ تھا، جب جو صحابہ کرام نے دیکھا تو پھر صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، امیر المومنین ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رہے یہ وہ شخصیت ہیں جو قطعی جنتی ہیں، ڈیفینیٹلی جنتی ہیں۔ ایک بار نہیں، 2 بار میرے آقا نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ایسا مرتبہ۔ مگر اس کے باوجود آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قبر کے پاس جایا کرتے، قبر پر کسی کی تشریف لاتے تو اتنے آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ کسی نے عرض کی کہ حضور، جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے اتنا، مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کریں، صحابہ کرام، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم کہ قبر کو دیکھتے تو آنسو بہاتے، موت کسی کی میت پر جاتے تو آنسو بہاتے۔ بلکہ پہلے کے زمانے میں یہ جج کرنا، یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے۔ آج ہم جنازے میں جاتے ہیں اور ڈھونڈنا ہو کہ میت کا بھائی یا والد یا رشتہ دار کون ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں کوئی رو رہا ہوگا یا آنکھوں میں آنسو ہوں گے یا بڑا افسردگی والا چہرہ ہوگا یا سب لوگ اس سے مل رہے ہوں گے تو یہ میت کا رشتہ دار ہے، چلو میں بھی ہاتھ ملا لوں۔ بتایا جاتا ہے پہلے کے زمانے میں مشکل یہ ہوتی تھی کہ سارے ہی لوگ رو رہے ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہ میت سے اتنا پیار تھا یا اتنی اٹیچمنٹ ہوتی تھی، جب جنازے میں جاتے تھے انہیں اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ چلا گیا، کل میری باری ہے۔ سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ مسجد سے جو اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، اتنے بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی، کبھی سوچا کہ یہ جو فلاں کا لفظ کہا گیا ہے اس میں کبھی میری بھی باری آنی ہے؟ اے جنازے میں شرکت کرنے والوں، ہم کہتے ہیں کہ جناب صفے درست کر لیں جنازے کے لیے اور جناب نماز جنازہ ادا کی جائے گی، کبھی سوچا کہ جو آج ڈولی میں میت پڑی ہے کل میرا جنازہ رکھا ہوگا؟ اے جنازے کو کاندھا دینے والوں، جب کاندھا دے کر قبرستان جاتے ہو تو کبھی سوچا کہ آج کسی کو کاندھا اٹھایا ہے، کہ آج کسی کو کاندھا دے رہا ہوں؟
کل کچھ لوگ ہوں گے جو مجھے کاندھا دے کر قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے. اے قبرستان میں قبروں کے اندر مردوں کو اتار کر مٹی ڈالنے والوں، کبھی سوچا کہ اعلان ہوتا ہے کل کی مٹی دے دو، سب لوگ تھوڑی تھوڑی مٹی کل شریف پڑھ کر ایک رومال میں جمع کر رہے ہیں. پھر جب قبر میں مٹی ڈال دی جاتی ہے، سلیبیں لگائی جاتی ہیں، تو کوئی کہتا ہے دیکھو وہ سوراخ رہ گیا ہے، ارے اس کو بھی ڈھک دو، یہاں بھی ایک پتھر لگا دو، ارے کہیں سے روشنی ہوا کی جگہ نہیں چھوڑی جاتی. کبھی سوچا کہ اسی طرح میں قبر میں پڑا ہوں گا اور میرے ہی دوست، میرے ہی رشتہ دار کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو وہ چھوٹا سوراخ رہ گیا ہے، اس کو بھی بند کر دو، ہوا نہ جانے پائے، کسی طرح کوئی روشنی کی جگہ بھی نہ بچے کیونکہ اس سے کیڑے نہ چلے جائیں. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ جو بڑے بڑے کمروں میں رہتا ہے، جو پنکھے کے بغیر، ایئر کنڈیشن کے بغیر سو نہیں سکتا، جس کو نرم بستر اور نرم تکیہ چاہیے رات کو، وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ مجھے ایک بار ایسی قبر میں بھی اتارا جائے گا کہ جو فقط 2 گز کی ہوگی، پتھریلی زمین ہوگی، کوئی پنکھا، کوئی لائٹ، کوئی نرم بستر، کوئی تکیہ نہیں ہوگا. ہاں، جس سے رب راضی ہو گیا، اچھے اعمال کر کر گیا، اللہ کو راضی کر کے گیا. تو ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، مضمون ہے حدیث کا، یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. 2 ہی آپشنز ہیں، یاد رکھیے گا. قبرستان جاتے ہیں نا تو ایک جیسی قبریں نظر آتی ہیں، ساری قبریں ایک جیسی ہیں. دنیا میں اگر ہم کسی کالونی میں جائیں تو گھر بتا دیتا ہے کہ بندہ اندر سے کتنا امیر ہے. بڑا بنگلہ ہو، بڑی کالونی میں رہتا ہو، سمجھ جاتے ہیں یار جب 10 کروڑ کا گھر ہے تو صاحب گھر بھی بڑا امیر ہوگا. چھوٹا سا گھر، جھونپڑی ہو، ٹوٹا پھوٹا گھر ہو تو باہر سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اندر مکین کے حالات اچھے نہیں. مگر قبرستان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ساری قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، لائن سے قبریں بنی ہوئی ہیں. کبھی جاؤ قبرستان میں، قبرستان کو شہر خاموشاں کہتے ہیں، خاموشی طاری ہوتی ہے. مگر یہ قبریں سب الگ الگ کہانی ہوگی. قبروں کے اندر سب کی داستانیں مختلف ہو سکتی ہیں. یہ بظاہر چھوٹی سی اوپر قبر نظر آنے والی ہو سکتا ہے اندر جنت کا باغ ہو، کیونکہ صاحب قبر نمازیں پڑھ کر گیا تھا، روزے رکھ کر گیا تھا، حلال روزی کما کر گیا تھا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے قبر میں گیا. ارے یہ درود پاک پڑھنے والا، یہ تلاوت کرنے والا، یہ رمضان کے روزے رکھنے والا تھا. حرام روزی اس کے قریب آتی تھی مگر زیادہ ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا تھا کہ نہیں یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. تھوڑے حلال پر قناعت کرتا تھا. اللہ کو راضی کر کے، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا کے، اپنے کانوں کو حرام سے بچا کے، اپنی زبان کو حرام سے بچا کے، لوگوں کے دل توڑ کر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر کے یہ اللہ کا نیک بندہ قبر میں گیا. ارے اوپر سے چھوٹی نظر آ رہی ہے تمہیں یہ قبر، مگر اللہ جانتا ہے کہ جو اللہ کے مقبولین ہیں ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. ان کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا، ان کے بچھونوں کو جنتی بچھونوں سے بدل دیا جائے گا. سبحان اللہ، جنت کا باغ بنا دی جائے گی ان کی قبر. اور خوش نصیب وہ ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا. جب قبر میں جائیں گے نا تو انہیں یہ مجدہ سنایا جائے گا، انہیں یہ انعام دیا جائے گا، نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. ایک قبر تو ایسی ہوتی ہے. اب جو نماز قضا کر کے قبر میں پہنچ گیا، جو حرام روزی کما کر قبر میں پہنچا، جو حرام کاریاں کر کے قبر میں پہنچا، شراب پیتے ہوئے زندگی گزاری، رمضان آتا تھا مگر رمضان کے روزے بھی نہ رکھتا، ارے روزے رکھ بھی لیتا تو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا. شراب پیتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری، جوا کھیلتے ہوئے زندگی گزاری، رشوت اور سود کا کاروبار کرتے ہوئے زندگی گزاری، چوریاں کرتے ہوئے، ڈکیتیاں کرتے ہوئے، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، ماں باپ کو ستاتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری. دیکھو زندگی تو ایسے بھی گزر جائے گی، موت پھر بھی آنی ہے. اور جب اس کی موت آئے گی اور وہ قبر میں گیا تو یہ قبر جتنی نظر آتی ہے نا اتنی بھی نہیں رہے گی. جی ہاں، یہ قبر جتنی مردے کو اتارتے وقت ہمیں نظر آتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی، حدیث کا مضمون ہے کہ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اس کو قبر اس طرح دبائے گی. میرے آقا نے دونوں انگلیاں ملا کر، پنجے ملا کر بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید کے دنوں میں
ہیں خوشی کے لمحات میں کوئی شخص اگر ہمیں گلے لگاتا ہے اور ذرا پہلوان سا آدمی ہو, زور سے دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے. ارے اتنے کمزور ہیں ہم. اگر قبر نے دبا دیا تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ آج اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, دروازہ بند ہے اور لائٹ چلی جائے اور اچانک کوئی انجانی سی آواز آئے, وہ آواز جو نارملی نہیں آتی ہے, اندھیرا گھب ہے, ہلکی سی آواز سے ہم گھبرا جاتے ہیں. اچانک ہمیں اپنے بستر پر کوئی سرسراہٹ سی محسوس ہو, ایسا لگے کہ کوئی کیڑا, کوئی جانور آ گیا ہے, تو فوراً بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, چیخ نکل جاتی ہے. اتنے ڈرنے والے, اتنے کمزور ہیں ہم, مگر آج اپنے ہاتھ سے اس جانور کو ہٹا تو سکتے ہیں. سوچئے مردے کی کیسی بے بسی ہوگی کہ اگر کفن میں سانپ اور بچھو آ گئے, اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی, اگر اللہ ناراض ہوا. روایتوں کا مضمون ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں بلکہ دنیا میں دیگر چیزوں سے ڈرتا ہے, قبر میں وہ تمام چیزیں اسے ڈرانے آ جائیں گی. اور جو رب سے دنیا میں ڈرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے, قبر میں اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح, آج منہ پر مکھی بیٹھے میں ہاتھ سے اڑا دیتا ہوں, ارے کوئی کہے آپ کے پیچھے بچھو ہے, فوراً اپنے ہاتھ سے جھٹک دیتا ہوں. مگر وہ مردہ کتنا بے بس ہوگا کہ کبھی اس کی ناک میں کیڑے جا رہے ہوں گے, کبھی کان میں سانپ جا رہا ہوگا, کبھی پیٹ کے اوپر کیسے کیسے چیزیں رینگ رہی ہوں گی, اپنے ہاتھ سے ہٹا بھی نہیں سکے گا. کیوں ہم آخری ٹھکانے کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں اس کی تیاری نہیں کر رہے حالانکہ ہمارے اسلاف کا عالم یہ تھا؟ آؤ میں آپ کو کچھ قرآن پاک سناتا ہوں. اللہ کا کلام ہمیں گویا بار بار بتا رہا ہے کہ دیکھو موت سے غافل نہ ہونا. قرآن میں رب فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ارے یہ ایک آیت ہی یاد ہو جائے, اس ایک آیت کا ترجمہ ہی یاد ہو جائے اور اسی پر میں اور آپ عمل کر لیں تو زندگی بھی اچھی گزر جائے گی اور آخرت بھی اچھی گزر جائے گی. اللہ فرماتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے, پورے دیے جائیں گے. تو سنو آگے کیا فرمایا. لوگ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا, بڑا گھر ہے, بڑی گاڑی ہوگی تو کامیاب ہوں گا, فلاں ملک کا ویزا ہوگا تو کامیاب ہوں گا, ارے فلاں عہدے پر پہنچ گیا, فلاں سیٹ ملی تو کامیاب ہوں گا. آؤ میں بتاتا ہوں قرآن کس کو کامیاب کہہ رہا ہے. اللہ کا کلام فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ فرماتا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا, جس کو آگ میں نہ ڈالا گیا, جس کو جنت کا داخلہ مل گیا. ارے اصل کامیاب وہ ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. لگ گئے دنیا کے پیچھے, ساری صبح سے لے کر شام تک ایک ہی کام ہے, فیوچر برائٹ ہو جائے, مستقبل اچھا ہو جائے. لوگ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, لوگ فیملی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, جدھر بھیجو ادھر چلے جائیں گے. بس پیسے ملنے چاہیے, دنیا اچھی ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا میٹھے اسلامی بھائیوں دنیا اچھی کرنے کی اور دنیا میں کمانا غلط ہے, مگر ایسا دنیا کے پیچھے بھاگنا کہ موت ہی کو بھلا بیٹھے, آخرت ہی کو بھلا بیٹھے, آخری ٹھکانے کو ہی بھلا بیٹھے. آج لوگوں کا شیڈیول دیکھیں, صبح سے رات تک جدول دیکھیں تو بریک فاسٹ ٹائم ہے, لنچ ٹائم ہے, ڈنر ٹائم ہے, ناشتہ کرنے کا وقت ہے, دوپہر کا کھانا کھانے کا وقت ہے, رات کھانے کا وقت ہے, آفس جانے کا وقت ہے, اسکول جانے کا وقت ہے, کالج جانے کا وقت ہے, شام دوستوں میں بیٹھنے کا وقت ہے, رات فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے, ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے. کچھ لوگوں کو جان کی بڑی فکر ہے, واکنگ کرنے کا وقت ہے, جمنیزیم جناب جم میں جانے کا ٹائم ہے. یہ سارے ٹائم تم نے بنا لیے. اس پورے شیڈول میں نماز کا وقت کہاں ہے, قرآن کا وقت کہاں ہے, درود ٹائم کہاں ہے؟ بتاؤ نا. صبح سے شام دنیا بہتر کرنے کا ٹائم بنا دیا.
یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوتا زندگی میں کہ جناب اگر مثال کے طور پہ کسی کی زندگی 50 سال ہے تو 45 سال بعد اس کو کوئی میسج آئے گا کہ جناب اب 5 سال رہ گئے، 45 سال دنیا تیاری کی، اب 5 سال قبر کی تیاری کر لو. ایسا نہیں ہوگا. موبائل کی کمپنی کی طرف سے میسج آتا ہے نا، آپ کا 90% ڈیٹا استعمال ہو گیا ہے، جلدی سے پیسے ڈلوا لو، 2 دن رہ گئے پیکج ختم ہونے میں، جلدی اپنا پیکج رینیو کروا لیں. میسج آتا ہے نا. زندگی میں کوئی ایسا میسج نہیں آتا ہے کہ جناب 3 دن رہ گئے توبہ کر لو، مسجد میں گزار لو، اللہ کو راضی کر لو، اب آخری دن ہے، آج دیکھو کہیں اور نہ جانا، فقط سجدے میں پڑے رہنا. نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. انسان صبح گھر سے نکلتا ہے اور کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا شام آ کر کھاؤں گا، یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا میں رات آ کر دوستوں میں جانا یہ والے کپڑے پہنوں گا. ارے کپڑے استری کیے ہوئے رہ جاتے ہیں، گھر والے دسترخوان بچھا کر انتظار میں ہوتے ہیں، بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے، خبر آتی ہے کہ چلا گیا وہ شخص جو دوپہر ہمارے ساتھ تھا. آپ نے نہیں سنے یہ واقعات؟ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے سے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں لوگ اٹھتے جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن سے آج ملنا ہو تو قبرستان جانا پڑتا ہے. میں کیوں نہیں سوچتا کہ کل میری باری ہے؟ خدا را اسی زندگی میں تیاری کرنی ہوگی، اسی صبح شام میں نے اپنی قبر روشن کرنی ہوگی. اے فیوچر برائٹ کی فکر میں زندگی گزارنے والوں، فیوچر برائٹ ہو جائے اس کی فکر ہے، گریو برائٹ ہو جائے، جنت روشن، قبر روشن ہو جائے اس کی فکر کب کرو گے؟ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو ایک اور قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. لوگ کہتے ہیں یار اس ملک میں نہیں جانا، وہاں وائرس ہے، ایسے علاقے میں مت جاؤ، ادھر یہ والا خطرہ ہے، ادھر امن و امان نہیں، ادھر نہیں جانا چاہیے. نہیں جناب، اپنے گھر میں رہو تو سیکیور رہو گے. یقیناً ہمیں یہ بات کا اجازت دی اسلام نے کہ ہم اپنی باڈی کی، اپنے جسم کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کی فکر کریں، مگر یہ نہ سوچنا کہ گھر میں رہا تو موت نہیں آئے گی. قرآن کہتا ہے تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. کوئی قید کر لینا اپنے آپ کو، ایک بم پروف گلاس میں جا کر بیٹھ جائے، لیکن اگر وقت پورا ہو گیا تو موت وہاں بھی آ کر رہے گی. تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ پھر ڈیلے کس بات کی ہے؟ تیاری کب کریں گے آخرت کی؟ کب وہ وقت آئے گا کہ میں یہ پلاننگ شروع کر دوں کہ جناب اب میں نے اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، اپنی قبر کے بارے میں سوچنا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو الحجاج صومالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے. سنو قبر کیا کہتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قبر کہتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کیا؟ بلا رکھا تھا کیا؟ تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا کر پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندہ ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے کہ اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے باغ بن جاتی ہوں. سنو، یہی قبر نیک لوگوں کے لیے باغ بن جاتی ہے. چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے. اللہ کرے کہ ایسی زندگی گزارے کہ قبر باغ بن جائے، قبر تاحد نگاہ وسیع بن جائے، ہمارا بدن نور میں تبدیل ہو جائے. یہ ممکن ہے، یاد رکھو یہ ممکن ہے، یہ مسلمانوں کو ہی انعام ملنا ہے. بس زندگی ایسی گزارنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اے گھر بڑے ہونے کی فکر کرنے والوں، ایسٹ اوپن میں رہ کر ویسٹ اوپن کا گھر تلاش کرنے والوں، آج کل گھر میں لائٹ اچھی نہیں ہے، ذرا اچھی LED لگاؤں تاکہ روشن روشن لگے، ذرا گھر کا کلر تبدیل کروا لوں تاکہ اور برائٹ اجیالا لگے. یہ سب سوچتے ہیں. کیا کبھی سوچا کہ ایسے اعمال کر لوں کہ قبر بھی اجیالی ہو جائے؟
ادھر نرم بستر کے بغیر نیند نہیں آتی، میری قبر میں بھی مجھے جنتی بچھونا ملے، یہاں روشنی کے بغیر گھبراہٹ ہوتی ہے، کاش قبر بھی روشن ہو جائے۔ اس کی فکر کب کریں گے؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی قبر کی فکر کیجئے۔ یاد رکھیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، کاش ہم ان اشعار پر غور کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ہاں ہاں، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، ہے جا کر رہے گی یاد رکھ، جہاں 100 برس بھی جی لو گے پھر بھی مرنا ہے، برس تو جی بھی لے، قبر تنہا مگر تنہا رہے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، روزانہ قبر پکارتی ہے، مجھے میرے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تیری کوٹھڑی، ہاں تجھ کو ہوگی مجھ سن میں سنوا حشر بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، مگر امان لیتا آئے گا، آئے گا، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھنا ذوق بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا، اے خوبصورت شکلوں پر تکبر کرنے والوں، صورت جسم سب سڑ جائے گا، ہاں ہاں، قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر آ گئے، کھل ہاں ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے چیخیں مار کر، مار تو کر لے توبہ، آؤ مل کے توبہ کر لو، سزا ہوگی گڑی، وقت آخر یار خدا اتار کو، وقت آخر
اے پہلوانوں، اے طاقتور اور طاقت کے نشے میں مظلوم لوگوں کو ظلم کرنے والوں، سنو، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، جو دبدبا اور آج کرو فر دکھاتے ہیں، میں عہدے دار، میں حکومت میں، میرے پیچھے گارڈز ہیں، میرا کون بگاڑ سکتا ہے؟ سنو، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت توبہ، رب کی رحمت توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، مولا معاف کر دے، اے اللہ توبہ کرتے معاف کر دے، قبرستان میں جا کر بھی غافل رہنے والوں، اے جنازوں کو روز اٹھتے دیکھ کر بھی حرام روزی نہ چھوڑنے والوں، اے حرام کمانے والوں، حرام دیکھنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والوں، اے وہ میری بہنوں جو بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں خدارا، اے وہ میرے بھائیوں جو نامحرم عورتوں سے دوستیاں لگا کر بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتے، خدارا سنو، سب نے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال لے کر جانا ہے۔ پتہ ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو رشتہ دار اور لواحقین کہتے ہیں بتاؤ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور روایتوں کے الفاظ ہے جب بندہ مرتا ہے نا تو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے، بتاؤ آگے کیا بھیج رہے ہو، حرام کام کر کے عذاب تیار تو نہیں کر رہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نمازیں پڑھ کے، تلاوت قرآن کر کے، ذکر و اذکار کر کے حرام کاموں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے، ہمارے ایک بزرگ نے بھی جنازہ دیکھا تھا، انہوں نے بھی قبرستان کا ایک وزٹ کیا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی بچی زارو کتار روتے ہوئے دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا، دستے شفقت اس بچی کے سر پر پھیر کر فرمایا بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے اس چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے
بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پہنچتی رہی، آج رات قبر میں کس نے آپ کے ماتھے سے پسینہ پہنچا ہوگا؟ بابا جان کل رات تو آپ جب مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اس طرح کی وہ باتیں کرتی رہی۔ حضرت حسن بصری اس بچی کے قریب آئے، آپ بھی اشک بار ہو گئے اور فرمایا اے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو کہ بابا جان دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا کہ آپ بھی ابھی بھی اسی حالت پر ہیں، یہ چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح سالم بدن کے ساتھ اتارا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا یا ناکام رہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کے کفن کو جنتی کفن سے بدلا گیا یا آگ کے کفن سے بدلا گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن بصری کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار آپ کی نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی سیدنا حسن بصری کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دن میں یہ سرا اوجڑ ہے۔ اے دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، یہ ہمارا آخری اور فائنل ٹھکانہ نہیں ہے، ہم مہمان ہیں یہاں پر۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہ چلتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ کے پاس ایک ملک کی بادشاہی تھی تو آپ کے مکان میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے، یا ایک بزرگ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے یہ خوبصورت محل دیکھ کر فرماتے ہیں مجھے یہ سرائے خانہ، مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اتنا بڑا محل تمہیں مسافر خانہ لگ رہا ہے؟ تو کہا یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ فرمایا میرے والد رہتے تھے۔ اس سے پہلے؟ کہا ان کے والد۔ اس سے پہلے؟ ان کے والد۔ فرمایا پھر مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے۔ سوچو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے دنیا میں، وہ چلے گئے، اب کچھ دنوں بعد، ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں بعد، ہاں آج بھی تم دنیا سے جا سکتے ہیں نا۔ کوئی دم میں یہ سڑا اوجڑ ہے، کوئی دن میں یہ سڑا اوجڑ ہے۔ ارے او چھاؤنی چھانے والے، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، ہے میری جان کے کھانے والے۔ کیوں آخرت کی تیاری نہیں کر رہے؟ کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ کیوں اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کر رہے؟ اے گناہوں بھری زندگی گزارنے والوں، جب انسان دنیا سے چلا جائے گا نا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا ایک بار واپس بھیج دے، 2 رکعت نفل ادا کر لو، ایک بار بھیج دے، اب میں سجدے کروں گا، اب تیری رضا والے کام کروں گا۔ پھر موقع نہیں ملے گا۔ آج سانسیں چل رہی ہیں، آج ایسے اعمال کر لو جو قبر کو روشن کر دیں۔ لوگ کہتے توبہ کروں گا، بس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے پھر نمازیں شروع کر دوں گا۔ کوئی ہے اتنے بڑے مجمع میں جو مجھے بتائے جو رمضان تک زندہ رہے گا؟ کوئی ایک بندہ مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ میرے پاس گارنٹی ہے میں رمضان تک زندہ رہوں گا؟ ارے رمضان تو چھوڑو، کیا اگلے کل جمعے کی نماز تک کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ یہاں سے زندہ سلامت گھر جائیں گے اس کی گارنٹی ہے؟ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔
ارے جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر کس بات کی تاخیر ہے؟ آؤ نا آج ہی توبہ کر لیں، آج ہی اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ یقیناً اعمال تو ایسے کر بیٹھے ہیں کہ اگر آج مر جائیں نا، غور کرو، آج جتنے اسلامی بھائیاں موجود ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ جیسی زندگی گزار آیا ہوں اور آج قبر میں چلا گیا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا؟ خود فیصلہ کرو۔ اور اگر یہ خیال آئے نا کہ نہیں نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو بہت سارے گناہ ہیں، ابھی تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ابھی تو اتنی غلط زندگی گزار رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ پھر اچھی زندگی کب گزارو گے؟ کب توبہ کریں گے؟ یہ شیطان یہ ہمیں اس بہکاوے میں لگا رکھتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں خوف ہے، لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، صفائی کا خیال کرو، ہاتھ دھوئیں، مجمع میں کم جائیں، ٹھیک ہے احتیاط کرنی چاہیے، مگر اے کرونا سے ڈرنے والوں، حرام تو چھوڑو نا، نماز تو پڑھو نا، حرام روزی سے توبہ تو کرو نا۔ آج حرام کام جاری ہے اور بندہ کہتا ہے احتیاطی تدابیر کرو۔ ارے اگر کسی بھی وجہ سے دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ شراب پینے والے نے کیا شراب چھوڑ دی؟ ارے جناب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کم ہو گئی مارکیٹ میں، مگر ہمیں تو مسجد میں نمازی بڑھتے ہوئے نظر نہ آئے۔ مزہ تو یہ آتا کہ ہمیں یہ اطلاع ملتی کہ مارکیٹ میں قرآن پاک ختم ہو گئے ہیں، ہر بندے نے گھر والوں کے ہر فرد کے لیے قرآن خریدا کہ خدا نہ خواستہ کوئی وائرس نہ آ جائے، اور اگر وائرس میں دنیا سے جانا ہی ہے تو تلاوت کرتے کرتے دنیا سے جاؤں۔ ارے سبحان اللہ، احادیث کا مضمون ہے جو قرآن پڑھتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تم قرآن پڑھنے لگ جاؤ اللہ ہر قسم کے وائرس سے بچا لے گا۔ مسجدوں میں جگہ نہ ہوتی، لوگ کہتے جناب ہاتھ بار بار دھوئیں۔ ارے مسلمان کتنا خوش نصیب ہے، اگر 5 نمازیں پڑھے اور 5 بار تازہ وضو کرے تو ہر طرح کے وہ جراثیم سے انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ مگر نہ مسجدوں میں نمازی بڑھے، نہ گناہوں کی عادتیں چھوٹتی نظر آ رہی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ مسلمان کو جب یہ محسوس ہوا کہ جناب کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو سکتی ہے، اللہ کی کرم نوازی سے دور ہو سکتی ہے، تو بتاؤ مسلمان کا کام کیا تھا؟ اس کے سجدے بڑھتے، اس کے صدقے بڑھتے، اس کی عبادتیں بڑھتی، اس کی نمازیں بڑھتی۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا را اللہ وحدہ لا شریک چاہے تو یہ چند منٹوں میں ساری دنیا سے یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف لو کیوں نہیں لگاتے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کیوں نہیں جھکاتے؟ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں لاتے؟ ارے کرونا سے بچ بھی گئے، موت سے تو نہیں بچیں گے نا۔ جو وقت آنا ہے، جو لمحہ آنا ہے، اس دن مجھے اور آپ کو جانا ہے۔ خدا را پلیز انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اب آئیے آخر میں وہ 4 چیزیں، سبحان اللہ، حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کو اختیار کر لے، 4 چیزوں سے کنارہ کشی کر لے۔ اب یہ 4 چیزیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے تاکہ قبر کی وحشت اور تنہائی سے بچ جائیں، اور وہ 4 چیزیں جو چھوڑ دینی ہے، غور سے سن لیں۔ آپ فرماتے پہلا عمل نماز ہے، نماز کی پکی پابندی کرنی ہے۔ نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دنیا بھر کے مسلمان نیت کریں انشاءاللہ آپ نمازی بن جائیں، اللہ نماز پڑھنے والوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، دنیا میں بھی نہیں آئے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ نماز سبحان اللہ، نمازی کو سبحان اللہ نماز قبر میں چراغ کا کام کرے گی، اور بتایا نمازی کو نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرایا جائے گا۔ نماز خود بیماریوں سے بچاتی ہے، تو نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دوسرا عمل بڑا کمال کا عمل ہے اور یہ ان دنوں بہت زیادہ کرنا ہے، قبر کے لیے بھی کرنا ہے اور دنیا میں ہر طرح کی آفت سے بچنے کے لیے کرنا ہے، کہ فرمایا صدقہ دینا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ علی اہلھا حر القبور، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، قبر کی گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ صدقہ دینے والے کو، ان صدقہ دینے والا جو ہوتا ہے وہ 70 بیماریاں، 70 برائیاں، 70 بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو آپ صدقہ دیں،
بلائیں اور بیماریاں ٹل جائیں گی. میں آج ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں جتنے دنیا بھر کے ناظرین ہیں, اب گھر کے افراد گن لیں, جتنے بھی گھر کے افراد ہیں, آخرت کے لیے بھی, قبر روشن کرنے کے لیے بھی, خاص طور پر جو یہ پیریڈ چل رہا ہے اس کے لیے بالخصوص میں کہنا چاہوں گا کہ اگلے 1-2 مہینے جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے, مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 7 افراد ہیں, بچے بھی کاؤنٹ کر لیں, روزانہ صبح 7 بندوں کے لیے آپ صدقہ دے دیں. اب آپ 10 روپے دیں, 5 روپے دیں, اللہ نے دیا 100 روپے دیں, جس کو جیسا اللہ نے نوازا, ایک بندے کا 1000 روپے نکال دیں, روز صبح صدقہ کریں. اب اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, دعوت اسلامی کے مدنی عطیات باکس میں اپنے گھر میں کوئی باکس رکھ لیں, اپنی دکان میں رکھ لیں, اور روز صبح صدقے کی نیت سے ڈال دیں, یا کسی غریب کو دے دیں. دعوت اسلامی کو دے ضروری نہیں ہے, دے تو بڑی اچھی بات ہے, کسی بھی غریب مسلمان کو دے, اللہ کی راہ میں روز صبح صدقہ دیں, تھوڑا بہت صدقہ ہر گھر کے افراد کے نام پر نکال دیں. انشاءاللہ حدیث پاک پر اطمینان رکھیں, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, کسی قسم کی بلا ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ قبر کی وحشت سے بھی بچیں گے. اب تیسری بات جو حضرت نے فرمائی, تلاوت قرآن کرنا. اگر قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا ہے, پہلا نماز, دوسرا صدقہ, تیسرا فرمایا تلاوت قرآن, اور چوتھا عمل فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. یہ سوشل میڈیا سے اپنی جان چھڑائیے. گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں مگر سارے دن میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھتے, اللہ رسول کا نام نہیں لیتے. ذکر اللہ کریں, درود پاک پڑھیں, اور روزانہ ڈھیروں نیکیاں کمائیں. یقین کریں, روایتوں کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا اور گناہگار بھی. لوگوں نے عرض کی کہ حضور نیک گناہگار پچھتائے گا, یہ تو سمجھ آتا ہے اس کے گناہ ہوں گے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گیا کہ نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ لمحات یاد آئیں گے جو اس نے فضول گزارے, خالی گزار دیے. ان لمحات میں بھی اللہ کا ذکر کرتا, کچھ عبادت کر لیتا, اور خزانہ آخرت کا پا لیتا. تو ذکر و اذکار کرنا اپنا معمول بنائیں. تو یہ 4 عمل ہو گئے جو اپنانے ہیں, اور 4 چیزیں فرمایا اگر قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچنا ہے تو 4 چیزیں چھوڑ دے. نمبر 1 فرمایا جھوٹ. نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. سچے آقا کا امتی ہو کر جھوٹ بولوں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب بتاؤ, فرشتہ ہی دور چلا گیا اور رحمت کے فرشتے ہی دور ہو گئے میں جھوٹ بول کے, تو کدھر سے گھر میں برکت آئے گی؟ پھر آفتیں ہی آئیں گی نا, بیماریاں آئیں گی. سچ بولیں, انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر رہے گی, آخرت میں بھی خیر رہے گی. دوسری بات, خیانت چھوڑ دیں. کوئی بھی امانت آپ کے پاس رہے وہ امانت پوری لوٹائیں, خیانت نہ کریں. تیسرا فرمایا چغلی, ادھر کی بات ادھر پہنچانا, ادھر کی بات ادھر پہنچانا, مسلمانوں میں لڑائی کروانا, یہ قبر میں اندھیرا لانے والا کام ہے. قبر کی وحشت سے بچنا ہے, چغلی سے بچ جائیں. اور چوتھا عمل بتایا, پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. آج کل ناپاکی کا بڑا معاملہ ہے, لوگوں کو پاکی کا احتیاط ہی نہیں ہے, پاک ہونا بھی نہیں آتا بہت ساروں کو. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ عموماً عذاب قبر جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. عموماً عذاب قبر حدیث میں مضمون بھی موجود ہے. تو اپنے آپ کو پاک رکھیں, صاف رکھیں. ناپاک ہو بندہ یا کپڑے ناپاک ہو تو ویسے ہی اس پر رحمت اور برکتوں کا نزول, یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے اگر گھر میں کوئی جن بھی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس طرح پاک و صاف رہیں گے نا تو ہر طرح کی بلاؤں مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچیں گے, آخرت میں بھی بچیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ سب سے گزارش ہے, آ جائیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں آخرت کی تیاری کا درس دیتا ہے. دیکھیں نا اس وقت بھی جو اجتماع میں آئے ہوئے ہیں, لاکھوں لوگ نہیں آئے, لیکن جو آئے ہیں, ہم کیوں آئے ہیں؟ جتنا بھی وقت گزر رہا ہے انشاءاللہ یہ وقت قبر کی تیاری میں گزر رہا ہے, یہ آخرت کی تیاری میں گزر رہا ہے. تو اجتماع میں آتے رہیں, مدنی مذاکروں میں آتے رہیں. سبحان اللہ, جو مدنی قافلوں میں جاتے ہیں انہیں مبارک ہو. ہر ماہ 3 دن جاتے ہیں, سبحان اللہ. ہر مہینے 3 دن آخرت کی تیاری کے لیے نکال لیے نا آپ نے, ماشاءاللہ قبر روشن کرنے کے لیے نکالے. تو مدنی قافلہ ٹائم ہو, ہفتہ وار اجتماع ٹائم ہو ہمارے شیڈول میں, مدنی مذاکرہ پابندی سے ہو. اسی طرح وقتاً فوقتاً سبحان اللہ جو روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جاتے ہیں وہ روزانہ آخرت کی تیاری کے لیے وہ وقت دے رہے ہیں کیونکہ اس میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے. تو اپنے شیڈول میں آخرت ٹائم ضرور ہونا چاہیے. اپنے مال میں آخرت کا مال کا ریشیو ضرور ہونا چاہیے کہ یہ پیسے آ گئے اتنے دنیا کے لیے, یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں, یہ جنت کے اکاؤنٹ میں. زکوٰۃ بھی دے دوں, صدقہ بھی دے دوں, اور تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں, ادھر 1-1 روپیہ کام آئے گا. جس کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا کہ مرنا ہے لیکن مرنے سے پہلے قبر روشن کرنی ہے, قبر تا حد نگاہ وسیع کرنی ہے, جنت میں گھر بنانا ہے. سبحان اللہ, جس نے دنیا میں گھر بنایا, آؤ اب جنت میں گھر بنانے کی کوشش کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے.
پوری مسجد بنائیں, پورے پیسے نہیں ہے تو تھوڑے پیسے ملائیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. مائنڈ سیٹ, چلے نیت تو سارے کر لو نا کہ جب بھی انشاءاللہ استطاعت ہوگی ہم نیت تو کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی میں ایک مسجد پوری ضرور بناؤں گا انشاءاللہ. اللہ کریم ہے, ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو نیت کا ثواب مل جائے گا, ہوں گے تو اللہ ہمت ڈال دے گا دل میں اور انشاءاللہ مسجد بنائیں گے. تو بہرحال آخرت کی تیاری کا ذہن ہونا چاہیے. اور ایک بڑا ہی اہم اعلان اب میں کرنے جا رہا ہوں. دنیا بھر میں جہاں یہ بیان سوشل میڈیا پہ سنا جا رہا ہے, جہاں جہاں مجھے اسلامی بھائی سن رہے ہیں, چونکہ اس وقت ایک بڑا پینک ہے, ایک بڑی گھبراہٹ ہے دنیا بھر میں, اور یقیناً ایک بڑا معاملہ ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا جب سب لوگ مل کر کریں اور لاکھوں کروڑوں لوگ مل کر کریں گے, سبحان اللہ. ہم نے یہ پرانی واقعات بھی پڑھے ہیں, قرآنی واقعات بھی ہیں کہ آتی بلائیں ٹل جاتی ہیں جب مل کر لوگ استغفار کریں, آتے عذاب ٹل جاتے ہیں اور آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ویسے تو استغفار جاری رکھیں, صلاۃ التوبہ کرتے رہیں, گھروں میں بھی دعا کریں, مگر ایک اجتماعی صلاۃ التوبہ کا, ایک اجتماعی دعا کا پلان کیا گیا ہے, ایک پروگرام رکھا گیا ہے آنے والی اتوار. لیکن اعلان تمام امت مسلمہ کے لیے, صرف دعوت اسلامی والوں کے لیے نہیں, مسئلہ تو ساری دنیا کا ہے نا. تو جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, wherever you are in the world, پلیز آپ سنڈے والی جو رات ہے, سنڈے نائٹ 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے یہاں ہمارے عالمی مدنی مرکز میں با جماعت صلاۃ التوبہ پڑھی جائے گی. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں کے لیے ممکن ہو اس وقت مل کر صلاۃ التوبہ پڑھیں. اس کے بعد مختصر بیان ہوگا اور پھر سبحان اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دعا فرمائیں گے. اجتماعی دعا ہوگی, رکت انگیز دعا ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں مرد و خواتین, اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں, بلکہ بچوں کو بھی اپنے گھروں میں دعا میں شامل کیجئے گا. بچوں کی آمین پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تو نہ جانے کس کی آمین کے صدقے بیڑا پار ہو جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ابھی سے ہی اس وائرس کو ہم سے دور فرما دے, اور بالخصوص اتوار کو ہونے والے دعائیہ اجتماع کی برکت سے ساری دنیا سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے. میرا کریم مولا بڑا کریم ہے, آپ سب نے ضرور شرکت کرنی ہے. جہاں جہاں دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہاں جمع ہو جائیے. دعوت اسلامی کے پاکستان اور بیرون پاکستان میں جتنے جامعۃ المدینہ ہیں, جتنے مدرسۃ المدینہ ہیں, جتنے فیضان مدینہ ہیں, سب جگہ یہ انتظام ہوگا. جو مرکز آپ کے قریب ہے وہاں چلے جائیے گا, وہاں انشاءاللہ اجتماعی طور پر یہ پروگرام ہو رہا ہوگا. اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں دیگر مساجد میں مجھے آئمہ سن رہے ہیں, امام صاحبان سن رہے ہیں, کل جمعے کی نماز میں اعلانات کیجئے, لوگ اپنی اپنی جگہوں پر جمع ہو جائیں اور اس اجتماع میں شرکت کریں. دعا میں ہاتھ اٹھائیں, مل کر آمین کہیں. میرا رب بڑا کریم و رحیم ہے. انشاءاللہ کئی سید صاحبان دعاؤں میں شامل ہوں گے, کئی علماء دعاؤں میں شامل ہوں گے, کئی انشاءاللہ نیک لوگ شامل ہوں گے. نہ جانے کس کے صدقے ہمارا یہ کام بیڑا پار ہوگا, عافیت ہوگی. تو سب نے انشاءاللہ دعائیہ اجتماع میں ضرور شرکت کرنی ہے. صلو علی الحبیب. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو ہر جمعرات ہمیں کچھ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے ہیں, درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں, تو مل کر ہم پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد
حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے. اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کر ہم پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب.